بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم الدرس الرابع عشر فعل ہے، پارٹ 4 میں خوش آمدید۔ ساتواں اصول حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ ماضی پر لفظ ما نافیہ لگا دینے سے ماضی منفی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ماضی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ماضی معروف اور دوسری تھی ماضی مجہول۔ آج کے سبق کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ ماضی معروف یا تو یہ مثبت ہوگا یا پھر یہ منفی ہوگا، اسی طریقے سے ماضی مجہول یا تو یہ مثبت ہوگا یا پھر یہ منفی ہوگا۔ مثبت اور منفی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مثبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر فعل کا تذکرہ ہو، کرنے کا تذکرہ ہو۔ اگر ماضی معروف ہے تو اس میں یہ بتایا جائے گا کہ فاعل نے فعل کیا ہے، اور اگر ماضی مجہول ہے تو اس میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ فعل ہوا ہے۔ اور اگر وہ منفی ہے تو منفی کے اندر فعل کے نہ کرنے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مگر مثلاً یہ کہ اگر ماضی معروف ہے تو بتایا یہ جائے گا کہ فاعل نے یہ فعل نہیں کیا ہے، اور اسی طریقے سے اگر ماضی مجہول ہے اور منفی ہے تو اس میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ فعل نہیں ہوا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ ایک مثبت ہوتا ہے اور اسی طریقے سے دوسرا منفی ہوتا ہے۔ تو گزشتہ سبق کے اندر جو ہم نے پہلے 3 سبق پڑھے ہیں اس میں ہم نے جو ماضی معروف کے بارے میں پڑھا ہے یا ماضی مجہول کے بارے میں پڑھا، وہ سارے کا سارا مثبت تھا، اس میں کرنے کا تذکرہ تھا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ صرف فعل کے کرنے کا ہی تذکرہ ہو، فعل کے نہ کرنے کا بھی تذکرہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ کاتبہ ہم نے پڑھا تھا، لکھا اس ایک مرد نے۔ اگر آپ کاتبہ سے پہلے میم الف ما لگا دیں گے تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا نہیں لکھا اس ایک مرد نے۔ یہ اسی طریقے سے کوتیبہ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا، لکھا گیا وہ ایک مرد۔ لیکن اگر کوتیبہ سے پہلے ہم میم الف ما لگا دیں گے تو اس کا مطلب یہ بنے گا نہیں لکھا گیا وہ ایک مرد۔ تو ساری کی ساری کرداروں میں آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، چاہے اس میں ماضی میں عین کلمہ پہ زبر ہو، چاہے ماضی میں عین کلمہ پہ زیر ہو، چاہے ماضی میں عین کلمہ پہ پیش ہو، چاہے معروف ہو چاہے مجہول ہو۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ماضی منفی بھی اس طریقے سے بن جاتا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ اکثر اوقات ماضی پر لفظ قد یا پھر لقد یہ لگا دیا جاتا ہے، تو یہ اس میں ماضی کے اندر تاکید پیدا کرنے کا معنی ہوتا ہے کہ یہ والا کام یقینی طور پر ہوا ہے۔ ایک ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ضربہ مارا اسے ایک مرد نے، اور ایک ہے کہ ہم کہیں کہ قد ضربہ، پکی بات ہے کہ اسے ایک مرد نے مارا ہے۔ تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ایک کلام وہ بغیر تاکید کے ہے، دوسرا کلام وہ تاکید کے ساتھ ہے۔ یہ اسی طریقے سے کاتبہ تھا نا، کاتبہ کا مطلب تھا کہ لکھا اسے ایک مرد نے، اور ایک ہم کہیں لقد کاتبہ، پکی بات ہے کہ اس ایک آدمی نے لکھا ہے، یا بے شک اسے ایک آدمی نے لکھا۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کلام کے اندر تاکید پیدا کرنی ہے تو تاکید کے لیے کچھ حروف ہوتے ہیں، آپ اس کو استعمال کریں گے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اکثر اوقات ماضی پر لفظ قد یا لقد لگا دیا جاتا ہے جس سے تاکید کے معنی پیدا ہوتے ہیں، لیکن ترجمے میں ہمیشہ اس کے معنی لینے کی ضرورت نہیں۔ مطلب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مقصد کس لیے ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ترجمے میں یہ تاکید والا ترجمہ بھی کریں اس کے ساتھ ہی۔ جیسے آپ نے اگر یہ کہا نا کہ قد ضرب زید بکرن، زید نے بکر کو مارا، تو ٹھیک ہے اس کا ترجمہ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بے شک زید نے بکر کو مارا ہے، یہ پکی بات ہے زید نے بکر کو مارا ہے۔ تو یہ جو بے شک ہے یا پھر یہ جو پکی بات ہے یہ قد کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ تو قد کا ترجمہ یہ صراحت کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کر دیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقے سے آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ترجمے میں ہمیشہ اس کے معنی لینے کی ضرورت نہیں، جیسے قد ضرب زید بکرا، بے شک زید نے بکر کو مارا یا زید نے بکر کو مارا، دونوں میں سے کوئی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ نواں اصول حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ چھٹے سبق میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو وہ جملہ فعلیہ ہے۔ ہم نے وہاں پر یہ پڑھا تھا کہ پہلا جز فعل ہے تو جملہ فعلیہ ہے، پہلا جز اسم ہے تو اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد عموماً فاعل آتا ہے جو حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی فعل کے بعد فاعل آئے گا اور فاعل کے اوپر رفع پڑا جائے گا۔ رفع کہتے ہیں فاعل ہونے کی حالت کو، جیسے جلس زیدن۔ اب اس میں دیکھیں یہ جو زید ہے یہ زید فاعل ہے جلس فعل کا، اور اس کے اوپر حالت رفع ہے، اور فعل متعدی ہو تو تیسرا جز مفعول بھی ہوتا ہے۔ اصل میں جو فعل ہے فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فعل لازم، دوسرا ہوتا ہے فعل متعدی۔ فعل لازم میں یہ ہوتا ہے کہ فعل جمع فاعل، بس تو 2 جز ہوتے ہیں اس کے جملے کے۔ لیکن جو فعل متعدی ہے اس میں 2 جز نہیں ہوتے بلکہ اس میں 3 جز ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ہوتا ہے فعل، دوسرا فاعل اور تیسرا مفعول، کل اس کے اندر 3 جز ہوتے ہیں۔ تو فاعل کے اوپر تو آپ نے پڑھ لیا کہ فاعل کے اوپر آپ نے رفع پڑھنا ہے، یعنی اس کے اوپر آپ نے پیش پڑھنی ہے۔ جو مفعول ہے مفعول کے اوپر نصب پڑھا جاتا ہے، نصب کہتے ہیں زبر پڑھنے کو، زبر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو نصب بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو فتح بھی کہہ سکتے ہیں۔
اس کو مفعول ہونے کی حالت کہا جاتا ہے، یا اس کو نسبی حالت بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر فعل متعدی ہے تو اس کا تیسرا جز بھی ہوتا ہے جس کو مفعول کہا جاتا ہے، جو حالت نسبی میں ہوا کرتا ہے۔ باقی ساری کی ساری تفصیل سبق نمبر 10 کے اندر تفصیل سے گزر چکی ہے۔ جیسے اس کی مثال لکھ رہے ہیں اکل زید خبزا، اور جو پہلے والی تھی، پہلے کی مثال کیا تھی؟ جیسے جلس زید۔ ابھی اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے، جلسہ یہ فعل ہے اور زید یہ فاعل ہے، اور فاعل کے اوپر رفع آ رہا ہے، یعنی پیش آ رہی ہے۔ اور جو دوسری مثال ہے فعل متعدی کی، جیسے اکل زید خبزا، اکل فعل ہے، زید فاعل ہے، فاعل کے اوپر رفع آ رہا ہے، اور خبزا مفعول ہے، لہذا ہم نے اس کے اوپر نصب پڑھا ہے، زبر پڑھی ہے، فتح پڑھا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں جیسے اکل زید خبزا، تو یہی جو اصل جو جز ہیں جملے کے وہ یہی ہوتے ہیں، یعنی اگر فعل لازم ہے تو اس کے 2 جز ہوں گے، فعل متعدی ہے تو اس کے 3 جز ہوں گے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کلام دیکھتے ہیں کہ اس جملے کے اندر 3 سے زائد اجزاء ہوتے ہیں، 4 جز ہوتے ہیں، 5 جز ہوتے ہیں، 6 جز ہوتے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر کیا کیا جائے گا؟ تو حضرت بتا رہے ہیں کہ اصل اجزاء تو یہی ہوتے ہیں، 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو کلام کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ اس کلمے کے یا اس جملے کے اصل اجزاء نہیں ہوں گے، بلکہ اس کو متعلقات کہا جاتا ہے۔ متعلقات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل اجزاء سے اضافی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں ان سب کے سوا باقی سب متعلقات کہلاتے ہیں، یعنی یہ اضافی چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے مع اللحم، یہ آ گیا گوشت کے ساتھ، یہ اسی طریقے سے فی البیت، گھر میں، یا الیوم، یہ سارے کے سارے اگر فعل کے ساتھ آ رہے ہیں تو نہ تو یہ فعل ہوں گے، نہ فاعل ہوں گے، نہ مفعول ہوں گے، بلکہ اس کے علاوہ اضافی چیزیں ہوں گی۔ آگے دیکھیں، کبھی مفعول کو فاعل پر بلکہ فعل پر بھی مقدم کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں جو جملے کے اجزاء ہیں، اگر فعل لازم ہے تو اس کے 2 جز ہیں، فعل جمع فاعل۔ اگر فعل متعدی ہے تو اس کے 3 جز ہیں، فعل، فاعل اور مفعول۔ اس کے اندر ترتیب ہوتی ہے، ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے فعل آتا ہے پھر فاعل آتا ہے۔ جیسے دیکھیں جلسہ یہ فعل آیا اور اس کے بعد پھر زید فاعل آیا۔ یہ اسی طرح فعل متعدی ہے تو پہلے فعل آیا اکلا، پھر فاعل آیا زید، پھر مفعول آیا خبزا۔ تو ترتیب اصل یہ ہے، لیکن بعض اوقات اس ترتیب کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ خلاف ورزی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جو مفعول ہے اس کو فاعل سے مقدم کر دیا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات فاعل کیا فعل سے بھی مقدم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو متعلقات آپ نے پڑھ لیا، جو فعل، فاعل اور مفعول کے علاوہ اضافی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی بعض اوقات مقدم کر دیا جاتا ہے۔ تو کلام کے اندر اس طریقے سے ترتیب و تاخیر ہوتی رہتی ہے، تو اس کا آپ نے بطور خاص خیال رکھنا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی مفعول کو فاعل پر بلکہ فعل پر بھی مقدم کر دیا جاتا ہے، اسی طرح متعلقات کو فاعل پر، مفعول پر بلکہ فعل پر بھی مقدم کر سکتے ہیں۔ جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین۔ اب اس میں الیوم ہے اور لکم ہے، یہ متعلقات ہیں۔ اب یہ الیوم یہ بھی متعلقات میں سے ہے اور یہ فعل پر مقدم ہے۔ اب یہ لکم یہ بھی متعلقات میں سے ہے اور یہ مفعول پر مقدم ہے۔ تو یہ اس ترتیب سے آپ نے اس چیز کا خیال بھی رکھنا ہے کہ یہاں پر یہ جو جملہ ہے اس میں فعل کون ہے، فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، اور آیا یہاں پر ترتیب بالکل ترتیب کے مطابق آ رہا ہے یا ترتیب کے مطابق نہیں آ رہا ہے، اور فعل، فاعل، مفعول کے علاوہ متعلقات کون کون سے ہیں، اور آیا کیا وہ ترتیب کے مطابق آ رہے ہیں یا پھر وہ فاعل پر مقدم ہو رہے ہیں، مفعول پر مقدم ہو رہے ہیں، فعل پر مقدم ہو رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کا جب آپ خیال رکھیں گے تو آپ کی عربی پر گرفت مضبوط تر ہوتی جائے گی۔